ہاں ہلو. ہیلو ہاں مفتی طیب صاحب. جی، خیریت سے ہیں آپ صادق صاحب؟ جی جی الحمدللہ سب بڑھیا ہیں. تو شروع کریں اپنا، اور کیا. ہاں جی جی بالکل. اچھا، پہلے ایک دوسرے کا تعارف رکھ دیتے جی ہو. دیکھیے میں صادق علی انصاری اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. میں گجرات پورہ سے بات کر رہا ہوں. میں الحمدللہ طیب حنفی دیوبندی ہوں، جی اور نوگاما سادات ضلع صوبہ یو پی سے بلونگ کرتا ہوں. تھوڑی آواز کٹ رہی ہے آپ کی، تھوڑا باہر آ جائیں گے. آواز کٹ رہی ہے تھوڑی. آواز کٹ رہی ہے میری؟ جی جی تھوڑا سا باہر آ جائیں گے، آواز تھوڑا کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا اچھا. جی، تو ہاں جی. موضوع آپ نے طے کر دیا تھا، بلکہ دعویٰ بھی کر دیا تھا. دعویٰ آپ کا ہاں یہ ہے جی دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا ہمارے متعلق کہ ہم جی تمہیں تمہارے اکابر کے فتوے سے کافر ثابت کریں گے. جی ٹھیک، یہ دعویٰ آپ کا سنا گیا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات صاف کر لیتا ہوں، اور میرے لیے اس کا جاننا بہت. یہ آپ نے جو ابھی 22 یہ جو آپ نے ایک تحریر شائع کی ہے اپنے متعلق، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ تمام گمراہ فرقوں کو میرا چیلنج ہے مسلمان ثابت کریں. تو پوسٹ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعی جو ہے اپنے اندر کچھ جو ہے علم اور دم خم رکھتے ہیں. تو میں نہیں تو آپ ایک کی عام انسان ہوں، ایک تو آپ کی پرسنالٹی کو جاننے کے لیے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ حافظ ہیں کیا؟ نہیں میں ایک عام انسان ہوں، بس ایک طالب علم ہوں، بالکل ایک عام انسان ہوں. اچھا، جی مطلب حافظ نہیں ہو آپ؟ نہیں حافظ نہیں ہوں میں. حافظ بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک عام انسان ہوں، ہاں. طالب علم. قرآن پاک بھی نہیں پڑھ رکھا آپ نے؟ پڑھا ہے، ناظرہ کیا ہے، حافظ نہیں ہوں میں. اچھا، تو یار اتنا بڑا مناظر جس نے اتنا بڑا چیلنج جو ہے شائع کر رکھا ہو اپنے بارے میں، تو میں سب سے پہلے نمبر پر ضروری سمجھوں گا کہ وہ مجھے قرآن پاک پڑھ کے سنائے. نہ کچھ بھی نہیں آپ کو سناؤں گا. ارے یار سنانا پڑے گا بھائی. بالکل آج کچھ تو بھی نہیں موقع سناؤں لگا گا ہے میں. لوگوں کو ایک روشناس کرانے کا. میری بات سنیے 1 منٹ رک جائیے، میری بات سنیے. میں نے کہا نا کہ میں سوال کا جواب، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں نا، میں سوال کا جواب بھی نہیں دوں گا. سب سے پہلے آپ نے کہا تھا، دیکھیے آپ کے اوپر موجود ہے، آپ نے کہا تھا دعویٰ پیش کرو، ہم نے دعویٰ پیش کر دیا. معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کو یہ سنائیے، وہ سنائیے، فلاں کا نام بتائیے، ڈھیکا کا نام بتائیے، تو اس کے میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس کو بتانے کا میں آپ کا پابند نہیں ہوں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھیے، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ آپ نے بہت ہی سنبھال کے رکھ رکھا ہے اور بہت ہی امانت کے ساتھ محفوظ کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ ہم نے پوری دنیا میں بھیج رکھے ہیں. آپ کے اس دعوے کو سنو، میری بات سنو میں ساجد نے صاحب. پوری دنیا میں بھیج رکھے ہیں بھیا، آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ پوری دنیا میں ہم نے بھیج کے رکھے ہیں. میں کسی کا پابند نہیں. آپ کا جو دعویٰ میں ارے بھائی آپ چلا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو نہیں حفاظت میں بھیجے. لے لیا ہے یہ اور سنبھال کے رکھ رکھا ہے. اس دعوے پر آپ کو مجھے دلیل لینی ہے، اور دلیل ارے بھائی لینے میں کے کہہ رہا ہوں بعد نا، الحمدللہ. پہلے ایسا کریے 2 منٹ ٹرن کر لیے. آپ بیچ میں بولتے ہیں نا، مجھے صحیح نہیں لگتا یہ. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے میں پہلے بولتا ہوں. بولیے 2 منٹ. بول رہا ہوں. اب میں بات شروع کر رہا ہوں. شروع کریے. سامعین دیکھیے، میرے سامنے جو ہے یہ صادق بریلوی ہیں. ابھی انہوں نے جیسا کہ تعارف بھی کرا دیا ہے، تو انہوں نے جو ہے میرے پاس واٹس ایپ پہ ایک تحریر جو ہے بھیجی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا مجھ سے، اور انہوں نے اپنے طور پہ موضوع بھی طے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا، چیلنج کیا تھا کہ ہم تم کو تمہارے اکابر کے فتوے سے کافر ثابت کریں گے. دعویٰ تو ان کا ہو. اب مجھے اس دعوے پر ان سے دلیل لینی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میرا مزاج ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو بات کرنے سے پہلے اپنے دوستوں احباب سے رائے مشورہ ضرور کرتا ہوں، تاکہ جو ہے بہتر طریق پر کوئی بھی مناظرہ جو ہے ہمارا وجود میں آئے.
تو مجھے میرے ساتھیوں نے رائے یہ دی کہ بھائی اتنا بڑا مناظر ہے جس نے اتنا بڑا اعلان شائع کیا ہے، کم سے کم اس کی ذرا تھوڑی سی ایگزامینیشن ہو جائے، خاص طور پر بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم ذرا پڑھوا کے دیکھ لیا جائے۔ تو اس کا مجھے باقاعدہ پابند بنا دیا گیا ہے کہ پہلے قرآن کریم ہی پڑھوانا اور اس کے بعد جو ٹاپک وہ لے کے آئے ہیں، جو دعویٰ کیا ہے، اس پر دلیل طلب کر کے ان سے ان کی دھجیاں اڑانا، یہ مجھ سے کہا گیا ہے۔ تو جب تک آپ قرآن پاک پڑھ کے نہیں سنائیں گے، میں جو ہے آپ سے قرآن پاک کے پڑھنے کا مطالبہ کرتا رہوں گا، ضرور کرتا رہوں گا۔ جی بولیے۔ ہاں جی، دیکھیے اب میرے بولنے کی باری ہے، بیچ میں آپ بولیے گا نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں بولا بیچ میں۔ اسی طرح اب امید ہے کہ آپ خاموشی سے آرام سے سنیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے کہ یہ مفتی طیب صاحب ہیں اور یہ دیوبند کے بہت بڑے مناظر ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تحریر شائع کی ہے، ہم نے مناظر نہیں ہوں، بیچ میں نہیں بولے، بیچ میں مت بولیے، بیچ میں مت بولیے، بیچ میں مت بولیے آپ، ٹھیک ہے، بیچ میں مت بولیے، اپنے ٹرن میں بولیے گا۔ بیچ میں بول دیا، ابھی میں پھر سے شروع کر رہا ہوں، ابھی میں نے کوئی بات شروع نہیں کی تھی۔ یہ مفتی طیب صاحب ہے اور انہوں نے باقاعدہ چیلنج کرتے ہیں، میں شعر ہوں، میں نے بہت ساری آئیڈیو سن رکھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریر ان کو بھیجی ہے، انہوں نے باقاعدہ سنبھال کے رکھی ہے، تو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پوری دنیا میں آلریڈی ڈال کے رکھی ہے، آپ میرا نام سے سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی، یوٹیوب پر، گوگل پر، ہر جگہ مل جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بڑی کباوت کی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے، ہم سے ان سے صبح میں بات کی، اسکرین شاٹ ہم نے ان کو بھیج دیا تھا، انہوں نے کہا تھا موضوع طے کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہہ رہے کہ ہمارے دوستوں نے ایسا ایسا کہا ہے، تو نہ ہی میں آپ کا پابند ہوں، نہ ہی میں آپ کے دوستوں کا پابند ہوں، یہ اسکرین شاٹ موجود ہے، رکھا ہوا ہے، میں اسکرین شاٹ اوپر لگاؤں گا بھی۔ آپ نے کہا تھا، میں بولا تھا، میں نے جب ایک وائس بھیجی تھی کہ بھائی آپ بڑبڑ کرتے ہیں، میں آپ سے بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ بات کرنے کے قابل نہیں، آپ نے کہا تھا موضوع طے کرو، کون سا موضوع چنو، تو میں نے فوراً موضوع سنا دیا، وائس میں موجود ہے، وہ وائس بھی لگ جائے گی اوپر میں۔ اب جب بات کرنے کی باری آئے، نہیں ہوا بھیا، نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں ادھر سے، 1 منٹ پورا باقی ہے، پھر اس کے بعد میں، ہاں 1 منٹ پورا باقی ہے، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میرے موبائل میں بگ ٹائم بتا رہا ہے۔ اس کے بعد میں بات طے ہوئی، اب جب بات کب مکمل طے ہو گئی کہ 10 بجے بات شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اب میں ان کو فون کرنا تھا، اس سے پہلے انہوں نے مجھے فون کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ یہ آیا، جب بات طے کرنی ہوگی تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم کو یہ سناؤ، وہ سناؤ، یہ سناؤ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ رات بھر بات کرتے رہو، میں ایک لفظ بھی نہیں سناؤں گا، کیونکہ میں آپ کا پابند، نہ ہی میں آپ کے جماعت کا پابند نہیں ہوں، میں میرا دعویٰ پر اگر بات کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی ٹرن پوری ہوتے ہی میں فون کاٹ دوں گا، آپ کی بات ختم ہوگی، میں کچھ بولوں گا، میں نے بات کاٹ دوں گا، آپ چاہے اس میں کچھ بھی بولیے، میں ہارا جیتا، یہ کیا وہ کیا، بس کچھ بھی سمجھیے، یہ ویڈیو نیٹ پر جائے گی کہ یہ کیسے دیوبندی بھاگتے ہیں لائنی باتیں کرتے ہوئے۔ آپ اپنی بات مکمل کریے، اگر بولنے کا موقع دیں گے تو بولوں گا، نہیں تو میں خود فون رکھ دوں گا۔ 2 منٹ مکمل کریے، چلے بولے۔ ابھی بات پوری ہوئی نہیں اور بھاگنے کے ارادے پہلے ہی بنا لیے۔ بولے ساجد صاحب بھی بڑے کمال کے آدمی ہیں۔ میں نے جو ان سے یہ مطالبہ رکھا ہے، تو آپ میرے اس مطالبے کو سامعین ہرگز الحمدللہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو وثوق اور اعتماد دلاتا ہوں، میرا اسے راہ فرار بالکل نہ سمجھیے گا۔ بات یہ ہے کہ صادق میاں نے بڑے گل کھلائے ہیں ہمیں، بڑا دوڑایا ہے ہمیں۔ دوڑایا کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں ہے کہ ان کو ہم ڈھونڈتے پھرے اور ان کو ہم کھنگالتے پھرے، ان کو ہم تلاش کرتے پھرے، یہ ہاتھ نہ آئے، کبھی ادھر بھاگ، کبھی ادھر بھاگ، کبھی موبائل جو ہے فون بلاک کر، اور کبھی کچھ کر، کبھی کچھ کر، بات کر کے نہیں دی۔ یہ بڑے اس میں مشکلوں میں ہاتھ میں آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا انسان جو مشکلوں میں ہاتھ آتا ہو اور پھر اچانک سے وہ جو ہے ہاتھ لگ جائے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے، ایک طرف بھی نہ رکھو، بنیادی چیز اسے جو ہے بنیادی چیز پر لایا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلا دیا کہ قرآن کریم ایک طرف سامعین ان کا اتنا بڑا چیلنج دیکھیے، اور دوسری طرف ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مناظر جو اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، کم سے کم اتنا تو اپنے اندر رکھتا ہی ہوگا دمخم کہ وہ قرآن کریم پڑھ کر کے سنا دے، دیکھ کر۔ اگر یہ قرآن کریم پڑھ کر کے سنا دے سامعین، یاد رکھنا صرف تو بات کی تو بات، یعنی میں جس موضوع پہ ہوا تھا اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہی اپنی شکل لکھ دوں گا اگر یہ قرآن پاک کو صحیح سے پڑھ کر کے سنا دیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے میرا ان سے مطالبہ ہے، یہ دیکھ کے پڑھیں، جگہ میں طے کروں گا، مقام میں بتاؤں گا کہاں سے پڑھنا ہے، یہ جو ہے پڑھ کر کے سنائیں۔ اگر انہوں نے پڑھ کر کے سنا دیا تو میں موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہی اپنی شکل لکھ دوں گا۔
جی پڑھیے. بولو یا رکھ دوں؟ ہاں چلے آپ نے موقع دیا ہے تو انشاءاللہ ضرور بولیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے سامعین و حضرات، میں نے ان کے بارے میں بیچ میں کچھ بھی نہیں بولا اور امید ہے کہ یہ کچھ بولیں گے نہیں میری بارے میں. ٹھیک ہے، میری بارے میں کچھ بھی نہیں بولیں گے. اب انہوں نے کہا کہ اب یہ قرآن پڑھ کے سناتے اپنی شکست لکھ دوں گا. میرا جو دعویٰ ہے میں اس پر دلیل کروں گا انشاءاللہ. تمام پوری دنیا دیوبندیت کو میں دلیل کروں گا اور قیامت تک جب تک زندہ رہوں گا تب تک انشاءاللہ کرتا ہی رہوں گا. تمام فرقوں کو میں رد کرتا رہوں گا اور ان کی دھجہ اڑاتا رہوں گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سناؤ وہ سناؤ. میں نے اس سے پہلے بھی بات میں کہا تھا میں کسی چیز سنانے کا پابند نہیں ہوں. اگر میں جب دلیل دوں گا میں قرآن پاک وہاں پہ پڑھوں گا. قرآن پاک پڑھنے کی باری آئے گی، حدیث پاک پڑھنے کی باری آئے گی. میں عربی میں حدیث پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، ترجمہ نہیں، قرآن عربی میں پڑھوں گا، ترجمہ پڑھوں گا، تفسیر بھی پڑھوں گا. ساری چیزیں میں پڑھ کے سناؤں گا. لیکن یہاں ابھی تک کوئی بات مناظرہ شروع نہیں ہوا ہے تو میں آپ کا کوئی پابند نہیں ہوں کہ آپ مجھے یہ سنائیں، کیونکہ میں آپ جس کو پڑھاتے ہیں نا آپ اس سے کہیے. میں یہاں پڑھنے نہیں ابھی نہیں ہوا ہے. یہاں پہ بھی پورا 1 منٹ باقی ہے. 10:13 پہ میں نے لیا تھا، ابھی 11:08 ہوا ہے. اس کے بعد میں یہ یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ یہ کہہ رہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ سمجھ کے ہم سے کہیے کہ یہ سنا وہ سنا. یہ کہیں پر بھی اصول موجود نہیں ہے. ایک اصول ہم کو دکھا دیں کہ مناظرے کے تعلق سے یا مباحثے کے تعلق سے ہم کو یہ پڑھ کے سنائیے. کہیں پر اصول موجود نہیں ہے. یہ ان کا اپنا دیوبندیوں کا گڑا ہوا اصول ہے. تو ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے. یہی زندگی بھر یہ بھاگتے رہیں گے، پیچھے چھوڑاتے رہیں گے مجھ سے. اسی لیے میں نے یہ تحریر شائع کی ہے. تمام دیوبندیوں کو کسی کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کے لیے. یہی ان کی اوقات ہے، لوگوں کو صرف بیوقوف بنانا. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بات سن کے کوئی پابند نہیں ہوں میں بار بار کہتا رہوں میں آپ کا پابند ہوں ہی نہیں. کوئی وصول ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک، بولیے. دیکھیے صاحب انہوں نے ابھی بڑے ترتیب سے یہ بات میرے سامنے رکھی کہ سناؤں گا ہی نہیں. ان کے آپ اس ڈائلوگ کو دیکھیے جو پڑا ہوا ہے. کتنا خطرناک ڈائلوگ ہے اور کتنا بڑا ڈائلوگ ہے، چونکانے والا ڈائلوگ ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد ضرور ان کی شخصیت پر اور ان کے علم پر جو ہے سوالیہ نشان لگ جائے گا. اور لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی طور پر مشتاق ہو جائیں گے اس بات کے کہ بھائی اتنا بڑا مناظر ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے مناظر کی جو ہے ایگزامینیشن ہے. تو ایگزامینیشن کے لیے اگر میں ان کے سامنے قرآن پاک کا جو ہے معاملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک پڑھ کے سنائیں تو ان کو موت کیوں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں نہیں آئی. ارے یہ تو ان کے لیے سہل ہے، آسان ہے، بہت زیادہ ایزی ہے کہ موضوع پر بات شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک ایسی چیز کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اس کو اگر یہ کر لیں، اگر ان کے اندر ہے تو کریں گے اور نہیں ہے تو بالکل نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے. یہ تو میں اپنی شکل سے لکھ دوں گا یہ قرآن پاک پڑھ کر کے سنا دیں. اور میرا دعویٰ ہے، میں اب دعویٰ بھی کر رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک پڑھ کر کے نہیں سنا سکتے کسی بھی صورت سے. یہ ان سے ڈینگے مارنے آتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے آتے ہیں، بڑے بڑے وہ کرنے آتے ہیں. حالانکہ یہی دعوے کرنے والے، ڈینگے مارنے والے، جب کوئی سامنے میرے جیسا آدمی، علی اصغر جیسا آدمی آتا ہے تو تم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. حقیقت یہی اور باتیں ایسی کریں گے جیسے بہت بڑے مناظر ہیں. تو اتنا بڑا مناظر جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہو ذرا قرآن پاک پڑھ کے تو سنائے. میں مطالبہ کروں اگر قرآن پاک پڑھ کے سناتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر قرآن پاک پڑھ کے نہیں سنایا تو سامعین آپ جان لیجئے گا، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ یہ مناظر کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. اتنا بڑا ڈائلوگ گروپ میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے اب رکے مجھے بولنے دیجیے. وہ میں ارے بات تھوڑے میں تو روک رہا ہوں، مجھے بات نہیں قرآن پاک پڑھ کے سنانا. قرآن پاک پڑھ کے چیلنج جو بار بار چیلنج بنا رہے میں چیلنج سنو میں چیلنج سنا دیتا ہوں. یا تم بھائی اپنے ٹرن میں میں نے نہیں بولا، آپ کے ٹرن میں ایسے ہی جو ہے بڑبڑاتا ہو. نہیں میں نے آپ بڑبڑاؤ نہیں، یہ میں چیلنج سنا رہا ہوں کہ میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے میں دوہرا دے رہا ہوں، آپ تو پڑھ کے بھی نہیں سنا. میں ظاہر کر چکا ہوں، واضح کر چکا ہوں. ظاہر کا کیا پڑھے نہیں نا، دعویٰ پیش کیا تھا، مجھے دلیل لینی ہے، تمہاری دجا بھاگنا مت، بھاگنا مت، دلیل لینی ہے مجھے. اور دلیل دینے کے بعد مجھے تمہاری جو ہے نا مرمت کرنی ہے، تمہاری جو ہے نا اس سے پہلے میں ان لوگوں کو دکھاتے ہوں تم کتنے بڑے جو ہے آدمی ہو، مجھے معلوم ہے، میں کتنے بڑے مناظر ہو. ذرا قرآن پاک پڑھ کے سنا، ثانی بن جاؤ گے. قرآن پاک پڑھ کے سناؤ.
कोई पाबंद नहीं हूँ मैं, ना अगर कोई तुमने वसूल है, पुराने वसूल पाक है पढ़ तो के पेश करो, सुना मैं दिया, किसी पे नहीं सुनाऊंगा। पुराने पाक पढ़ के सुना दिया तो मौजू पर बाद में करूंगा, पहले अपनी शकी से ना ना ना, मैं कुछ भी नहीं एक सुनाऊंगा, बार क्योंकि मैं आपका पाबंद नहीं है, कोई वसूल नहीं है। ये मेरे नक्शे चले जाएगा, अब ये खुद अपनी हारी तब्दील कर गया, अभी आगे जो है फिल्मों में ऐसे बड़े बड़े ये लानतान चालू कर दिया, इसीलिए मैं डायलॉग हराम करते हैं, बात मुनाजिर करता हूँ। बनते ये फिरते हैं और सारे दुनिया वालों को बड़ा शिकस्त हो चुकी करते हैं। है मेरी बारे में, इनसे इतना नहीं होता कि ये पुराने पाक मैंने अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, साजिद जिनको काफिर है। अब बड़ अब ये बदतमीजी बढ़ाया, अब ये थाने की सुन्नत अदा करेगा। इन हरामखोरों की बस इतनी औकात है, सुअरों की, कुत्तों की, इन सुअरों कुत्तों की बस इतनी है, इन मादर चौधों की इतनी औकात है, बस सुअरों को जैसे आपने किसको सुअर कहा? किसको सुअर कहा? तुझे कहा, तेरे बाप का बे हरामखोर साले, सुअर तेरी माँ के साले हरामखोर, आगे अपने औकात पर साले हरामखोर। गालियां देख के साबित करा, गालियां देखिए, मारा होता, गालियां देखिए, मारा होता, अपनी जबान को गालियों से पाक रखते हैं और ये भागेगा दबा के। तूने मेरा नाम बिगाड़ा क्यों? तूने मेरा नाम बिगाड़ा, मैं नहीं बोलूंगा। रहमतुल्लाह अलैह को इसने क्या कहा है? कुत्ता कहा है। मैं इसके घर की किताबों से साबित करूंगा, मैं इसके घर की किताबों से साबित करूंगा कि ये कुत्ता नजर हार गया। और दूसरी बात ये साबित करूंगा कि खुदा अपने बालों के फतवे काफिर है।